حضرت ابو ذر غفاری حضرت بلال حبشی دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، تکرار ہوئی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے صرف حضرت بلال کو غصے میں آ کر کہا، اس نے تلوار دکھانے کے لیے پھینک دیا، کہا اس تلوار کا کیا ہونا ہے؟ تلوار تو ہمارے پاس بدر میں بھی تھی لیکن فتح آپ ہی کے ساتھ تھی۔ بڑی بڑی باتیں کرنے لگا، میرے آقا کو جلال آیا اور کہا عمر وہ بات کیوں نہیں بولتے جو تم صفوان کے ساتھ کعبہ کے حتیم میں بیٹھ کر کے آئے ہو؟ مدینے میں بیٹھا رسول خانہ کعبہ میں ہونے والی گفتگو کو سن رہا ہے۔ اگر سختیوں کو کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو وہ میرے آقا کی محبت ہے اور مصطفیٰ کریم کی محبت ہے۔ تمہارے سینے چوڑا کر دے گی، تمہارا دل کشادہ کر دے گی، تم اپنوں کو ایکسپٹ کرنے لگ جاؤ گے اپنے نبی کی نسبت پر۔ ہاں ایک بات یاد رکھے، میں یہ صرف میرے آقا کی نسبت والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے دم پر پھیلا ہے، لیکن یہ سچ نہیں، اسلام نبی کی اخلاق کے وجہ سے پھیلا ہے۔ جو لوگ میرے نبی سے دشمنی کرتا تھا، میرے نبی نے اس کو بھی سینے سے لگایا ہے۔ آپ پڑھے تو میری نبی کی سیرت کو، دو صحابی کے بیچ میں آپس میں انبن ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی ان دونوں صحابی کو کیا فرماتے ہیں سنیں آپ۔ ایک انسان جو نبی کو قتل کرنے کی نیت سے میرے نبی کے پاس آیا تھا، میرے نبی نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، آئیے اس ویڈیو میں ہم اور آپ سن لیتے ہیں۔ یہ ویڈیو مفتی سلمان اجہری صاحب کا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا سے دیکھ کر جائیں گے اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری حضرت بلال حبشی دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، تکرار ہوئی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے صرف حضرت بلال کو غصے میں آ کر کہا، کالی عورت کے بیٹے یا ابن ام سودا، یہ تکرار میں ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال کو یہ بات لگ گئی، تھے تو کالے لیکن صحابی نے کہا تھا کالی عورت کے بیٹے۔ حضور کے پاس جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ ابو ذر نے مجھے آج یوں کہا، ابو ذر نے مجھے آج یوں کہا کالی عورت کے بیٹے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا، باہر آئے، بلایا ابو ذر کہاں ہے؟ آئے، حضور پاک نے ان کو مخاطب کر کے صرف اتنا فرمایا، افیق الجاہلیہ، ابھی تک تمہارے اندر پرانی جاہلیت باقی ہے؟ 3 بار پوچھا اور اس کے بعد میرے آقا چلے گئے، کچھ نہیں فرمایا۔ پرانے زمانے کی کافروں کی جاہلیت ابھی باقی ہے جو ماں کے نام سے لوگوں کو گالیاں دیتے یا پکارتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو اتنی بات لگ گئی کہ میرے آقا مجھ سے روٹھ گئے، میرے آقا کے دل پر یہ بات لگ گئی، تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ دیکھا جائے گا بعد میں کیا ہوگا، نہیں، سیدھے مسجد نبوی میں حضرت بلال کو ڈھونڈنے کے لیے آئے، کہاں ہیں؟ حضرت بلال مل گئے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر کے لائے۔ ابو ذر غفاری زمین پر لیٹ گئے، سو گئے، کہا اے بلال مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے سخت جملہ کہا، مجھے معاف کر دے۔ حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، ہو گئی بات۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری نے کہا نہیں، میرا دل اس پر سکون نہیں مانے گا، ایک کام کرو اے بلال، تم اپنا یہ پیر میرے چہرے پر رگڑو، یہ تمہارا تلوہ جس کو میں نے کالا کہا تھا اسی تلوے سے میرے چہرے پر تم رگڑو تاکہ مجھے میری حیثیت پتہ چل جائے۔ حضرت بلال کیا ان کی بات پر اپنا پاؤں ان کے چہرے پر رگڑ دیتے؟ دونوں ہاتھوں سے ان کو زمین پر اٹھایا اور سینے سے سینہ لگایا۔ کہا ہے ابو ذر کیسی بات کرتے ہو؟ جس آقا کے تم غلام ہو اسی آقا کا میں بھی غلام ہوں۔ میں نے یہ تاریخ میں پڑھا ہے، اگر سختیوں کو کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو میرے آقا کی محبت ہے اور مصطفیٰ کریم کی محبت ہے، تمہارے سینے چوڑا کر دے گی، تمہارا دل کشادہ کر دے گی، تم اپنوں کو ایکسپٹ کرنے لگ جاؤ گے اپنے نبی کی نسبت پر۔ ہاں ایک بات یاد رکھے، میں یہ صرف میرے آقا کی نسبت والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے۔
पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। हम उसको मानते ही नहीं, चाहे बाप हो कि माँ हो, जो मेरे नबी को नहीं जानता, जो मेरे आका की अजमत को नहीं पहचानता। मैं उनके बारे में नहीं कहता। हाँ, उमैर बिन वहब एक शख्स था जो हुजूर के कत्ल का इरादा करके आया था मक्का से। सफवान नाम का एक और शख्स, उमैर नाम के दो लोग हतीम काबा में बैठकर मीटिंग करके आए, क्योंकि सफवान का बाप जंग बदर में मारा गया था, उमैर का बेटा जंग में कैदी होकर हुजूर के पास कैद था। दोनों का प्रॉब्लम सेम था। दोनों लोग हतीम काबा में बैठ करके फैसला करते हैं। सफवान ने कहा मैं तुझे बहुत पैसे दूंगा, एक तलवार को जहर में बुझा कर जाओ मदीने और मोहम्मद का कत्ल करके आओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमैर बिन वहब तलवार छुपा करके मदीने आया, लेकिन जिस वक्त वो आया, हजरत उमर फारूक चंद सहाबा के साथ मस्जिद नबवी के बाहर खड़े थे। देखते ही उसकी गर्दन में जो है ये गमछा डाला, रुमाल, और कहा खुजू हादल कल, पकड़ो इस कुत्ते को। ये हजरत उमर की जुबान से निकलेंगे, कहते हैं पकड़ो इस कुत्ते को। यही वो है जो बद्र के अंदर मैदान बद्र में मक्का वालों को भड़का रहा था जंग पर हुजूर के खिलाफ, यहाँ मदीने में आया है, पकड़ो इसको। हजरत उमर बाहर ही सब कर देते, लेकिन कहा कि मैं हुजूर से पूछ के आता हूँ इसका करना क्या है। मेरे आका के पास गए, कहा या रसूल अल्लाह शैतान कुरैश आया है, कुरैश का शैतान आया है उमैर बिन वहब, और मुझे लगता है वो बुरी नीयत से आया है। हजरत उमर पहले ही भांप रहे हैं, मुझे लगता है वो बुरी नीयत से आया है, क्या करना है आप हुक्म फरमाए। मेरे आका ने फरमाया उमर उसको अंदर ले आओ। उमैर बिन वहब को वैसी गर्दन में वो गमछा डाल के घुमा के अंदर ले आए मस्जिद नबवी में। हुजूर ने पूछा, हजरत उमर से कहा छोड़ दो उसको। जब अंदर आया तो पूछा हुजूर ने क्यों आए उमैर। अब वो झूठ बोलने लगा, कहा मेरा बेटा आपके पास कैदी है, खैर खैरियत पूछने के लिए आए, और क्या है। मेरे आका ने फरमाया सच सच बताओ क्यों आए हो। उसने फिर कहा मैं अपने बेटे की खैरियत मालूम करने आया हूं, और क्यों आया हूं। हुजूर ने फरमाया खैरियत मालूम करने आए तो तलवार लेके क्यों आए हो। उसने तलवार दिखाने के लिए फेंक दिया, कहा इस तलवार का क्या होना है। तलवार तो हमारे पास बद्र में भी थी, लेकिन पता आप ही के साथ थी। बड़ी बड़ी बातें करने लगा। मेरे आका को जला लाया और कहा उमैर वो बात क्यों नहीं बोलते जो तुम सफवान के साथ काबा के हतीम में बैठकर करके आए हो। मदीने में बैठा रसूल खाने काबा में होने वाली गुफ्तगू को सुन रहा है। दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये हदीस मौजूद है, सही हदीस है। इसी हदीस के तर्जुमानी करते हुए हम तो ये अकीदा रख ही सकते हैं ना, हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे। हाँ, ये अकीदा बरेली वाले का जो है वो अपने पेट का अकीदा नहीं, ये सहाबा का अकीदा है। मेरे अजीजों, जब मेरे आका ने फरमाया वो बात बताओ जो हतीम काबा में करके आए हो, अब थर 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 कांपने लग गया। इससे इस रसूल से क्या छुपाएं जो हतीम काबा में तन्हाई में होने वाली मीटिंग को भी जानता हो। कहा अब मैं क्या बताऊं जब आपको सब मालूम है। अब मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है, अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु। ईमान ले आए। अब सुनिए मेरे अजीजों, ईमान लाने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई कि अब इस्लाम पर कायम रहो, ईमान पर बरकरार रहो। कत्ल करने के लिए आया, मेरे मुस्तफा का गुलाम बन गए। अब उसके बाद हजरत उमर क्या कहते हैं। हजरत उमर जो गमछा गले में डाल के अंदर लाए थे, अब गले में हाथ डालकर बाहर ले जाते हैं, और बाहर जो साथी खड़े थे उन सबको मुखातिब करके कहते हैं लोगों सुनो। हजरत उमर के अल्फाज सुने, कहते हैं थोड़ी देर पहले ये जो शख्स तुम देख रहे हो, मुझे खिंजीर इससे अच्छा लगता था। अल्लाह, ये लफ्ज भी है, वल्लाही इन्नी लअहब्बु खिंजीरन मिन हाज़ा। कहते हैं कि इससे बेहतर मैं खिंजीर को समझता था, क्योंकि ये दुश्मन रसूल था। लेकिन अब सुनो ऐ लोगों, अब मेरे सगे बेटे से ज्यादा मुझको ये अजीज है, इसलिए कि मेरे आका का गुलाम। यही ईमान है, यही ईमान है। अजीजान गिरामी,
خلاصہ کلام میری بات کا یہی ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اگر پہچاننا ہو تو میرے عزیزو پہچانو، تم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک اگر پہنچ گئے تو یہی دین ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، گرب ان رسیدی تمام بول حبیش۔ اپنے آپ کو حضور تک پہنچا دو، اسی کا نام دین ہے، اور اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکے زندگی پوری ابو لہب کی طرح ہے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یا رسول اللہ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ وہ میرے آقا کی ذات ہی ہے، ہر جگہ ہے، اور اسی کی طرف ہمیں سب کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ طاقت کس کا نام ہے؟ میں نے شروع اسی بات سے کیا تھا، اسی پر ختم کرتا ہوں۔ طاقت و قوت صرف باڈی بنانے کو نہیں کہتے، طاقت و قوت صرف اور صرف کاجو بادام کھانے کو نہیں کہتے، طاقت و قوت اس کے اندر ہے جو دیکھنے کو اگرچہ کمزور لگتا ہو لیکن دشمنوں کے سینے اس کی یاد سے ہی آج بھی کھلبلی مچ جاتی ہو۔ ہم نے دیکھا ہے 100 سال پہلے کی بات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان، نام تو ہر بچہ جانتا ہے آج، اور اپنوں سے زیادہ غیر بھی جانتے ہیں اور تھر تھراتے بھی ہیں، لیکن کیا کبھی تم نے اعلیٰ حضرت کی سیرت میں یہ پڑھا کہ ان کا جسم کیسا تھا؟ ان کا جسم کیسا تھا؟ بہت لہیم شہیم، چوڑے سینے والے، بڑے بال والے، اونچے چہرے والے؟ نہیں میرے عزیزو، تاریخ میں آپ پڑھو گے اعلیٰ حضرت کثرت سے لکھنے کی وجہ سے، کثرت سے عبادت کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے بڑے دبلے پتلے تھے، بڑے دبلے پتلے تھے۔ لوگ دیکھنے والوں نے یہ کہا ہے جسمانی ساخت ایسی نہیں تھی کہ کوئی پہلوان نظر آتا ہو، دبلے پتلے تھے، نحیف تھے، دیکھنے میں کمزور لگتے تھے، لیکن مجال ہے جب وہ عاشق رسول کا قلم چلتا تھا اور وہ بھی یوں پکار کر کہتا تھا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اور پھر ان کافروں کو کہا تھا اس امام اہل سنت نے، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا آج۔ کلک کس کو کہتے ہیں سمجھا بھی دیتا ہوں میں آپ کو، کلک رضا، اعلیٰ حضرت اپنے قلم کو کہہ رہے ہیں، کلک مطلب قلم، رضا کا قلم کیسا ہے؟ خنجر خون خار برق بار، یعنی خون پینے والا خنجر اور چمک پیدا کرنے والی جو بجلی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت بڑے نرم دل بھی تھے، رحم دل بھی تھے، اپنوں کو جب نوازتے تھے تو بے حساب نوازتے تھے، عاجزی ایسی کہ بچوں سے بھی معافی مانگتے، عاجزی ایسی، اور اپنے پیر خانے پر جانے کی بات آئے تو چپلیں کتنی دور چھوڑ جائے، غرور و گھمنڈ کی بات نہیں، لیکن جب میرے مصطفیٰ کے دشمنوں سے مقابلے کی بات آتی تو یوں کہتے، تم کیا سمجھتے ہو؟ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، عادات سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ یہ بات ایمان کے تقاضے کی ہے۔